توفیق عطا فرمائیں۔ بار بار دعاؤں کا اہتمام ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار دعائیں سکھلائی ہے۔ اس کی اہم ترین وجہ یہ کہ بار بار ہمیں استحضار ہو جائے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو مان کر چلنا ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور ہمارے اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو صحیح طور پر اپنانے والے بن جائے۔ اس لیے آپ جو شروع سے ہم تھوڑی جو ہے تفسیر کرتے ہوئے تربیتی انداز میں ہم نے اپنے آپ کی تربیت کی کوشش کی ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ ہم کیا کریں عاقف؟ اصل تو کیا ہے؟ عمل کریں، اپنے آپ کی تربیت کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر جذبے ہوں گے، فرحان بھائی، ہم میں سے ہر ایک کے اندر جذبہ ہوگا، میں ملک بھر میں کام کروں، میں بیرون ملک جا کر کام کروں، میں اپنے شہر میں کام کروں، میں لوگوں تک اسلام کو پہنچاؤں۔ لیکن ہم سوچتے نہیں کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں نہیں سوچنے کے لیے تیار ہے، دنیا بھر کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچنے کے لیے نہیں تیار ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش ہمیں اپنے سے کرنی ہے۔ 20 سبق ہمارے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں عزم کرنا ہے، ہمیں اپنا ارادہ کرنا ہے کہ نہیں، اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اس کورس کے ذریعے سے بہت غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے اس کورس کو شروع کیا تھا، اور اس کا خاص مقصد یہی ہے کہ صرف پڑھنا پڑھانا نہ ہو، ورنہ پڑھنے پڑھانے کی کلاسیں بہت چل رہی ہے، سیکھنے سکھانے کی کلاسیں بہت چل رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے بس کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں، ہم اپنے آپ کی تربیت کریں۔ خاص مقصد اس کا یہی ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بنائیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن ہم سے مانگتا کیا ہے، ہم اس کو خود سمجھے، ڈائریکٹلی پڑھ کر سمجھے، خود سے سمجھے، تاکہ سامنے سے واسطے ختم ہو جائے، بلا واسطہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ یہ اس کورس کا خاص مقصد ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرنے والے بن جائیں، اپنے آپ کو چینج کرنے والے، اپنے آپ کو جو تبدیل کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے اس کورس پر بندہ اور بھی غور و فکر کر کے کہ اس کو اور کیسے آسان بنایا جائے اور کتنا مفید ہو سکتا ہے۔ اتنے ہی شارٹ ٹائم میں، کم وقت میں زندگی لوگوں کی بہت بزی ہو چکی ہے، تو اسی شارٹ ٹائم میں وہ قرآن کو سمجھے بھی اور اپنے آپ کی تربیت بھی ہو جائے۔ اب تک ہم جو پڑھ رہے تھے، ہم نے کوشش کی درس کے دوران کہ آپ کے دلوں پہ دستک دیں، آپ کے دلوں پہ اپیل کریں، ہم اپنے دلوں تک جو ہے قرآن کے پیغام کو پہنچائیں۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ سبق ہو رہا تھا، لیکچر ہو رہا تھا، آپ سبق یاد کر رہے تھے، سبق سنا رہے تھے، لیکن جو تقریباً 2-3 مرتبہ پڑھانے کے تجربے سے یہ چیز حاصل ہوئی کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تھوڑا اور منظم انداز میں اس کورس کو پڑھائیں اور محنت اس کے اوپر کریں۔ اس کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ 20 سبق ہو گئے ہیں، ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ کافی عرصہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سیکھا ہے، بہت کچھ سمجھا ہے، تو ساتھ مل کے اور آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے عزائم آپ کے دماغ میں بھی ہوگے، بہت سارے عزائم ہمارے دماغ میں بھی ہے۔ یہ ایک کورس تھا، یہ تو ابتدا ہے، ایسے کئی کورس الحمدللہ دماغ میں موجود ہیں، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ موجود ہے، جسے ہمیں قوم تک پہنچانا ہے اور قوم کی تربیت کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے۔ جب ہم بدلیں گے تو پھر دنیا بدلے گی۔ ہم اپنی ذات پہ جب انقلاب لائیں گے تو دنیا پر کیا آئے گا عاقف؟ دنیا پر انقلاب آئے گا۔ پہلے ہمیں اپنے آپ پر انقلاب لانا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں قرآن انقلاب والی کتاب ہے، تو پہلے ہم اپنے اوپر پروف کر کے دکھائیں کہ ہاں قرآن انقلاب والی کتاب ہے۔ تو ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اتنے دنوں تک رہے تو آپ ہماری امید ہے۔ اس کورس کا آغاز آپ کے ذریعے سے ہوا ہے، آپ ہمارے لیے مشعل ہے، آپ ہمارے لیے جو ہے بالکل یہاں سے نکل کر آپ ہی کے ذریعے سے قرآنی عربی کورس کا یہ پیغام دور دور تک جائیں گا۔ تو ہمیں ساتھ مل کے محنت کرنا ہے۔ اس کے لیے چند عزائم 20 سبق کے اختتام پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا عزم یہ کہ قرآنی عربی کورس کو ہم اس انداز میں پھیلائیں، اس کی محنت اس انداز میں کریں کہ ہر محلے، ہر قریے میں یہ کورس جاری ہو اور ہر مسلمان اس کورس کو کرے، ہر مسلمان اس کورس کو کرے۔ اس لیے کہ قرآن کو سمجھے تو صحیح، قرآن اس کو کہہ کیا رہا ہے، قرآن اس کو بول کیا رہا ہے، قرآن اس سے چاہتا کیا ہے۔
ہم قرآن کرتے ہیں، قرآن ہے کیا لوگوں کو پتہ تو چلے۔ تو سب سے پہلی محنت یہ کرنا ہے کہ اس کورس کو، قرآنی عربی کورس کو ہمیں عام کرنا ہے، اس کے لیے مل کر محنت کرنا ہے، لوگوں کی تشکیل کرنا ہے، تشکیلی مہم چلانا ہے کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ سکے، قرآن کو اس کے ذریعے سے سیکھ سکیں۔ اس کے لیے کہ سب صرف پڑھانا نہ ہو۔ میں نے ابھی ذکر کیا، ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تھوڑی بہت اپنی لائف میں چینجنگ ہو رہی ہے، لیکن اب میرے ذہن میں ایسا آ رہا ہے کہ کچھ آپ کا تعاون ساتھ ہو، کچھ ہماری صلاحیت، کچھ آپ کی صلاحیت ساتھ مل جائے، اور ہم ساتھ مل کے اس انداز میں اس کو اور نئے انداز میں ڈیزائن کریں کہ میرے ذہن میں کہ ہم جو کچھ فارم ایسے تیار کریں، کچھ فارم اس طرح کے بلاگس کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے کچھ فارم اس طرح تیار ہو کہ جو روزانہ کے لیکچر ہو، روزانہ کے سبق ہو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سبق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو روزانہ کا ایک ایک چیز کا جو باقاعدہ کالم ہو، باکس ہو، اس کے اندر ایک ایک نوٹس آئے کہ ہماری زندگی سے آج کے سبق میں یہ چیز آئی تھی، یہ گئی یا نہیں گئی، یہ چیز نکلی یا نہیں نکلی، ہم اپنا فارم پر کریں، فارم کلک کریں کہ کیا ہے، کیا بدلاؤ آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا ایک نئے انداز میں محنت ہوگی، نئے انداز میں کام ہوگا۔ تو بہت سائنس کا زمانہ ہے، تو سائنٹیفک انداز میں آئیڈینٹیفائی فارم بنا کر اس طرح ہم کام کر سکتے ہیں کہ ایک ایک چیز روزانہ، حسد ہماری زندگی سے نکلا ہے نہیں نکلا، بغض نکلا ہے نہیں نکلا، غیبت نکلی ہے نہیں نکلی، نمازوں کا اہتمام شروع ہوا یا نہیں ہوا، کہاں کمی ہے، ہم خود اپنے آپ کو بدلنے والے بن جائیں۔ اس کورس کو اس انداز میں محنت کی ضرورت ہے۔ یہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں، اب ایک اکیلا بندہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اس کے لیے، اور خاص کر وہ احباب جو اسکول کالجز سے جڑے ہوئے وہ اس چیز کو بہت اچھے انداز میں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی کیسے لائیں گے، میرے اندر اخلاقی اعتبار سے کیا بگاڑ ہے، میرے اندر جو اخلاقی اعتبار سے کیا کمزوری ہے، کیا کوتاہی ہے، میں کہاں پر اسلام کے اعتبار سے غلط ہوں، میں کہاں پر میری شخصیت کے اندر کہاں جو ہے بگاڑ ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، خامی ہے، یہ کیسے دور ہو۔ تو روزانہ کا ایک ایک جو ہے روزانہ کے سبق کے اعتبار سے، لیکچرز کے اعتبار سے جو ہے وہ فارم سامنے آئے لوگوں کے بلاگ کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے سے، اور لوگ اس کو فل کرتے چلے۔ یہ باقاعدہ اس کے ذریعے ایک تربیتی مہم ہوں گی، یہ کہ ہم روزانہ کریں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بدل جائیں، ہم تبدیل ہو جائیں، لیکن نہیں ہو پاتا ہے۔ انسان زندگی میں جو بزی ہو جاتا ہے، زندگی کے دوسرے تقاضوں میں لگ جاتا ہے، لیکن روزانہ کس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ چیز ایک مرتبہ قرآن کا یہ حکم ہم نے پڑھ لیا، ہم جانتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے، قرآن کے ذریعے ہی ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہوگی، تو بس اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ نہیں، اب تو اس کو چھوڑ ہی دینا ہے، اب تو چینج ہی کر لینا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بات کہ اس کورس کے ذریعے اس کو اور اچھے انداز میں ہم آگے لے کے چلیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ذریعے افراد سازی، کہ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو اب قرآن کو سمجھنے کے بعد میدان میں جا کے کام کریں، 6 مہینہ محنت کریں، پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اپنے اندر قرآن کی صلاحیت پیدا کریں، اس کے بعد جا کے محنت کریں۔ ہم اپنی اپنی فیلڈ تلاش کر سکتے ہیں، تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں وہاں جا کر کام کریں، جمعیت سے وابستہ ہیں آپ جمعیت میں جا کر کام کریں، آپ کسی اور فیلڈ میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں کام کریں، مگر کریں، ضرور کریں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہی دعوت ہے، اور اس میں ہندوستان کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم اس وقت جو خالی ہے وہ غیر مسلموں میں کام کرنا ہے، غیر مسلموں میں خاص طور پر کام کرنا ہے۔ تو غیر مسلموں کے حوالے سے ذہن میں ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو جو دعوتی اعتبار سے ٹریننگ دے دی جائے کہ آپ کے سامنے اگر غیر مسلم مل جائے تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے، ہر مسلمان کو اس کی ٹریننگ دی جائے، تربیت دی جائے۔ اگر قرآن عربی کورس کر رہا ہے کوئی بندہ تو اس کے بعد جو 4-5 دن کا شارٹ کورس ہوگا، آسانی سے اس بات کی ٹریننگ دے دی جائے گی، آدمی سیکھ جائے گا۔ جیسے ہم پہلے کے لوگوں کے بارے میں سنا کرتے تھے نا کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتی ہے، کھجلی ہوتی تھی کہ کافر دکھا تو قتل کرو، جنگ کے میدان میں کافر دکھا تو قتل کرو، کھجلی ہوا کرتی تھی۔ تو آج کے زمانے میں ہم صلح کے دور سے گزر رہے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں کھجلی ہونا چاہیے، کوئی کافر کوئی غیر مسلم نظر تو آئے ابھی دعوت دیں گے اس کو، ہر ایک کا مزاج ایسا بن جائے۔ عاقف سمجھ رہے ہیں، کھیل کے گراؤنڈ میں
کاروبار کے لائن سے، دکان کے اعتبار سے کوئی مل رہا ہے ہمارے پاس، 1 منٹ 1.5 منٹ کے اندر ایک چھوٹا سا ڈوز تو دے دیں، چھوٹا سا ڈوز تو دے دیں اس کو، دھیرے دھیرے ڈوز دیتے رہیں گے، بدل جائے گا اس کے اعتبار سے۔ یہ کب ہوگا؟ کام کرنے والے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ اس کو مہم بنائی جائے کہ ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں، 20 کروڑ میں سے اگر 10 کروڑ بھی اس اعتبار سے تیار ہو گئے، 10 کروڑ میں سے ایک آدمی ایک پر محنت کریں، 10 کروڑ تو یوں ہاتھ میں آ گئے ہمارے، یہاں کی 10 کروڑ یوں ہاتھ میں آ جائیں گے ہمارے۔ تو اس کے حوالے سے خاص طور پہ محنت کر رہے ہیں، آپ ابھی سے ذوق بنائیں، اس لیے کہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں ہندوستان میں، تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے باپ دادا اسلام کو یہاں تک لے کر آئے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے آگے لے کر جائیں اس کو۔ ہم ہندوستان میں پھنس گئے، آگے جانا ہے، چین تک پہنچنا ہے، جاپان پہنچنا ہے، فلپائن پہنچنا ہے، آگے تک جانا ہے، دور تک جو کام کرنا ہے، ہم یہیں پھنس کر رہ گئے۔ تو اپنے آپ کو خود بدلنے کی کوشش، دوسرا کہ دعوت کا کام اپنوں میں بھی زیادہ ہو، غیروں میں بھی خوب تر ہو۔ غیروں کے اعتبار سے 3 اعتبار سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم کبھی شارٹ کورس شروع کریں گے کہ ہر مسلمان کو 3 چیزیں سکھا دی جائے، 3 ٹاپک پہ ٹرین کر دیا جائے۔ قرآن پریچے، قرآن کیا ہے، اللہ کی ذات کا پریچے، نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پریچے، چوتھا لگا لو اس میں اسلام پریچے۔ اس ٹاپک پہ جیسے ہم آج کل ہمارے نوجوان اسکول کالجز میں اتنی ہارڈ اتنی جاڑی بک پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، تو کیا چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک نہیں سمجھ سکتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، ان ٹاپک کو کیا وہ نہیں سمجھ سکتے؟ وہ سمجھ لیں گے، پھر دعوت دیں گے، اس انداز میں سمجھایا جائے کہ ان کا مزاج بن جائے اور وہ جا کے پھر اس کی دعوت دے، ان کو کھجلی ہو۔ بھئی انسان کے دل میں جو ہوتا ہے نا، وہ باہر اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کو جاوید بھائی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، میرے پاس جو ہے میں اس کو ظاہر کروں گا، آپ کے پاس جو ہے آپ وہ بیان کریں گے۔ آدمی چاہتا ہے جب ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کریں گے اس حوالے سے، ان کے پاس مواد ہوگا اسلام پہ بات کرنے کے حوالے سے، ان کے پاس مواد ہوگا قرآن پہ بات کرنے کے حوالے سے، ان کے پاس مواد ہوگا جو ہے نبی علیہ السلام کا پریچے تعارف کرانے کے حوالے سے۔ تو غیر مسلموں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم کاروبار کی بات چھیڑ دیتے ہیں، ہم سیاست کی بات چھیڑ دیتے ہیں، ہم ملک کے مسائل کی بات چھیڑ دیتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ سینے میں کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا ملک کے مسئلے پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، وہاں پہ ایسا ہو گیا تھا، یہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پاس یہ مواد ہوگا تو پھر ہم دھیرے دھیرے پٹری پہ لا کے یہ چیزیں بیان کرنا شروع کریں گے، تو تبدیلی آئے گی۔ تو اس حوالے سے ایک چیز یہ، دوسرا یہ کہ زمانہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ باقاعدہ قرآن عربی کورس جو ہم نے پڑھا، آپ نے اس کو محسوس کیا کتنے آسان انداز میں قرآن کو سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ تو اسی کے بیس پر باقاعدہ جو لوگ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مکمل عالمیت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس بھی ٹو دا پوائنٹ شارٹ لمیٹڈ کورس ہو، جو عالمیت کا کورس ان کو کرائے، قرآن عربی کورس کے بیس پر کہ لیکچرنگ سٹائل یہی ہو، لرننگ ٹولز یہی ہو، ٹیچنگ ماڈلز یہی ہو، یعنی بالکل آسان انداز میں ٹو دا پوائنٹ ادھر ادھر ہٹے بغیر ان کو جو عالمیت کرائی جائے۔ اور پھر یہ کہ عالمیت کا ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پر پڑھانے والے علماء خود جو ہے صاحب دل ہو، کسی بزرگ کے تربیت یافتہ کسی بزرگ سے تعلق رکھنے والے ہو، اور ساتھ ساتھ وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے باقاعدہ گریجویٹ بھی ہو، کسی نہ کسی فیلڈ میں انہوں نے جو ہے ماسٹرز کیا ہو۔ تو جب دونوں کا سنگم ہوگا اور جب تعلیم ہوگی تو نیا ہی رنگ نکلے گا اور مزید فائدے دکھائی دیں گے۔ آپ حضرات الگ الگ شعبے سے وابستہ ہے، اس لیے میں نے رکھا کہ قرآن عربی کورس کے بعد جو ہے آپ اگر ممکن ہو تو عالمیت کا ارادہ بھی کیجئے، تاکہ ہمارے پاس ایسے سنہرے افراد آ جائے جو دین کے بھی ماہر ہو، دنیا کے بھی ماہر ہو، اور جب دونوں فیلڈ کے ماہر ہوں گے اور پھر جب وہ افراد سازی کا کام کریں گے، تعلیم کا کام کریں گے، تو پھر رنگ ہی کچھ اور نکلے گا۔ یہ چند ایک باتیں تھی جو اس 10-20 سبق کے اختتام پر ہم نے جو نوٹ کی تھی کہ اس کو کہنا چاہیے۔